السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکته یصلون علی المتصحرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا تعالی شانو اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ کس قدر اللہ جل جلالہ کا انعام و احسان ہے کہ روزے کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو، جس کو سحری کہتے ہیں، امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا، اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ بہت سی حدیث میں سحری کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل کی ہیں اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ لغت میں سحری اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مرقات صاحب کشاف رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر کے چھوٹے حصے کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کو 6 حصوں پر تقسیم کر کے اخیر کا حصہ، مثلاً اگر غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک 12 گھنٹے ہوں تو اخیر کے 2 گھنٹے سحری کا وقت ہے، اور ان میں بھی تاخیر اولیٰ ہے، بشرطے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزہ میں شک ہونے لگے۔ سحری کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزہ میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں اور سریت میں اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے، اور سریت گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسرے سحری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحری کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزہ پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر اخیر رات کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں سحری کی ترغیب فرمائی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھوارا ہی کھا لے یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لے۔ اس لیے روزہ داروں کو اس ثواب کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی راحت، اپنا نفع اور مفت کا ثواب، مگر اتنا ضروری ہے کہ افراط و تفریط ہر چیز میں مضر ہے، نقصان ہے، اس لیے نہ اتنا کم کھاوے کہ عبادات میں ضعف محسوس ہونے لگے اور نہ اتنا زیادہ کھاوے کہ دن بھر کھٹی ڈگاریں آتی رہے۔ خود ان احادیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ چاہے ایک چھوارا ہو یا ایک گھونٹ پانی۔ پھر مستقل احادیث میں بھی بہت کھانے کی ممانعت آئی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ سحری کی برکات مختلف وجوہ سے ہے۔ اتباع سنت، اہل کتاب کی مخالفت کہ وہ سحری نہیں کھاتے، اور ہم لوگ حد الوسع ان کی مخالفت کے مامور ہیں۔ پھر عبادت پر قوت، عبادت میں دل بستگی کی زیادتی، پھر شدت بھوک سے اکثر بدخلقی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی مدافعت، اس وقت کوئی ضرورت مند سائل آ جائے تو اس کی مدد، کوئی پڑوس میں غریب فقیر ہو اس کی مدد، یہ وقت خصوصیت سے قبولیت دعا کا ہے۔ سحری کی بدولت دعا کی توفیق ہو جاتی ہے، اس وقت میں ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کو سحری کے مسئلے میں کلام ہے کہ وہ مقصد روزہ کے خلاف ہے، اس لیے کہ مقصد روزہ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کا توڑنا ہے، اور سحری کھانا اس مقصد کے خلاف ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ مقدار میں اتنا کھانا کہ مصلحت ملکیہ فوت ہو جائے، یہ تو بہتر نہیں۔ اس کے علاوہ حسب حیثیت تو ضرورت مختلف ہوتا رہتا ہے۔ بندہ کے ناقص خیال میں اس بارے میں قول فیصل بھی یہی ہے کہ اصل
سحری و افطاری میں تقلیل ہے یعنی کم، مگر حسب ضرورت اس میں تغیر ہو جاتا ہے۔ مثلاً طلباء کی جماعت کے ان کے لیے تقلیل طعام منافع صوم کے حاصل ہونے کے ساتھ تحصیل علم کی مضرت کو شامل ہے، اس لیے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ تقلیل نہ کرے کہ علم دین کی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ذاکرین کی جماعت علی ھذا دوسری جماعتیں جو تقلیل طعام کی وجہ سے کسی دینی کام میں اہمیت کے ساتھ مشغول نہ ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاد کو تشریف لے جاتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ سفر میں روزہ نیکی نہیں، حالانکہ رمضان المبارک کا روزہ تھا، مگر اس جگہ جہاد کا تقابل آ پڑا تھا۔ البتہ جس جگہ کسی ایسے دینی کام میں جو روزے سے زیادہ اہم ہو، ضعف اور کسل روا نہ ہو، وہاں تقلیل طعام ہی مناسب ہے۔ شرح اقناع میں علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ہم سے اس پر عہد لیے گئے کہ پیٹ بھر کھانا نہ کھائیں، بالخصوص رمضان المبارک کے راتوں میں۔ بہتر یہ ہے کہ رمضان کے کھانے میں غیر رمضان سے کچھ تقلیل کرے، کچھ کم کرے، اس لیے کہ افطار و سحری میں جو شخص پیٹ بھر کر کھائے اس کا روزہ ہی کیا ہے۔ مشائخ نے کہا ہے کہ جو شخص رمضان میں بھوکا رہے، آئندہ رمضان تک تمام سال شیطان کے زور سے محفوظ رہتا ہے، اور بھی بہت سے مشائخ سے اس باب میں شدت منقول ہے۔ شرح احیاء میں عوارف سے نقل کیا ہے کہ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ 15 روز میں ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے، اور رمضان المبارک میں ایک لقمہ، البتہ روزانہ اتباع سنت کی وجہ سے محض پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ روزہ رکھتے، لیکن اللہ والے دوستوں میں سے کوئی آتا تو اس کی وجہ سے روزہ افطار فرماتے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایسے دوستوں کے ساتھ کھانے کی فضیلت کچھ روزے کی فضیلت سے کم نہیں۔ اور بھی سلف کے ہزاروں واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ کھانے کی کمی کے ساتھ نفس کی تادیب کرتے تھے، مگر شرط وہی ہے کہ اس کی وجہ سے اور دینی اہم امور میں نقصان نہ ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔